ایک بات یاد رکھیں، بریلوی علماء کے پاس دلائل نہیں ہوتے، صرف ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ ان ڈھکوسلوں کو سن کر عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ قرآن اور حدیث سے واقف ہے، قرآن اور حدیث کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے چولیاں مار رہا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں ان کے چولیوں کی۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا بریلوی علماء کا، بریلوی عالم بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بیان کر رہا تھا اور ہمارے خلاف تقریر کر رہا تھا۔ ایک شخص وہاں سے متاثر ہو کر مسجد میں نماز پڑھنے آیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے مسجد میں آتے ہی کہا کہ جناب مفتی صاحب، آپ ہمیں غلط مسائل بتاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بابا جی؟ کہتے ہیں جناب اس مولوی صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ دیوبند والے، یہ گستاخ شیطان کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں لیکن پیغمبر کو ہر جگہ پہ حاضر نہیں مانتے۔ کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب نے کہا ہے ہمیں کہ شیطان سب سے بڑا لعین، سب سے بڑا مردود، سب سے بڑا کافر، وہ ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے، تو افضل البشر ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پیغمبر ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی یہ بات سن کے جو ساتھی بیٹھے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، وہ بھی سوچنے لگ گئے کہ جناب بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب نے میری طرف دیکھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا ارے میاں، شیطان سب سے بڑا لعین ہے نا، شیطان سب سے بڑا کافر ہے نا، شیطان سب سے بڑا مردود ہے نا، وہ اگر ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے، آپ تو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی اور امامہ بھی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، اخلاق بھی آپ کے اچھے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جب سب سے بڑا مردود ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے تو پیغمبر کا امتی، 5 وقت کا نمازی، ذکر اذکار کرنے والا، استغفار کرنے والا ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا وہ ہو سکتا ہے، آپ نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ہر جگہ پہ ہے تو آپ بھی ہر جگہ پہ ہیں اس اصول کے تحت۔ میں نے کہا آپ ہر جگہ پہ ہیں؟ کہتا ہے میں تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا یار کیسے نہیں ہے؟ سب سے بڑا کافر ہے، آپ نہیں ہیں۔ پھر اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ وہ مردود ہمیں دھوکہ دے رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم نے آپ کو غلط سمجھا، اب سمجھ میں آیا کہ اس کا ڈھکوسلا تھا۔ اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ایک جگہ پہ جلسہ تھا، وہاں پہ میرا بھی بیان اور بریلوی عالم کا بھی بیان، وہ بھی بہت بڑی مسجد کا خطیب۔ میرا بیان ہو گیا، اس کا بیان شروع ہوا، اس نے بیان کے دوران کہہ دیا، کہتا ہے جناب دیوبندی گستاخ کہتے ہیں اگر دور سے پیغمبر پر درود پڑھا جائے نا تو وہ فرشتے لے کر روضہ اقدس پہ پہنچاتے ہیں، پیغمبر خود نہیں سنتے۔ کہتا ہے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ جواب کیا دیا؟ کہتا ہے جناب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں حرامی کا نہیں سنتے، حلالی کا سن لیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ حلالی کا سن لیتے ہیں، حرامی کا نہیں سنتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیان ختم ہو گیا، جلسہ اور دعا ختم ہو گئی، ہم کھانے پہ جمع ہوئے۔ دسترخوان پہ میں نے اسے کہا مولانا صاحب یہ کس طرح کی بات کی آپ نے؟ حالانکہ ہم نے تو مشکات میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، پیغمبر کا فرمان موجود ہے، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو مجھ پر میری قبر کے قریب آ کے درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، اور اگر کوئی بندہ دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کا فرمان تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ واللہ وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کھانا کھا لیں پھر بات کرتے ہیں، لیکن کھانا کھا کے وہ پتلی گلی سے نکل گیا۔ یہ تو حالت ہے ان کی، صرف ڈھکوسلے اور کچھ نہیں۔